امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل گیا. پوری میڈیا میں یہ چرچا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے میڈیا میں، کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا. اب یہ ہارا یا جیتا یہ بحث اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات طے ہے کہ قریب 20 برس پہلے امریکنز جس مشن کے لیے گئے تھے وہ مشن شروع میں کامیاب ہو گیا، اور افغانستان پر طالبان کا تب قبضہ تھا اور 9/11 کا واقعہ ہو چکا تھا. القاعدہ کے خاتمے کے لیے امریکہ وہاں پر گیا، اور امریکہ نے بہت حد تک القاعدہ کا خاتمہ کر دیا. اور اس کے بعد اتنا عرصہ وہ کیوں کھنچے رہے وہاں پہ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بہرحال اب امریکہ واپس آ گیا ہے، طالبان جشن منا رہے ہیں، اور افغان روٹی پانی کے آج بھی منتظر ہیں، اور ایک ڈویژن بن چکی ہے طالبان اور افغان کی. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے طالبان کوئی ایلینز ہیں. یہ وہ بحث ہے جس کو آج میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس اسلامک ایکسٹریمزم کا خاتمہ القاعدہ کی صورت میں امریکہ نے کیا اور بعد میں آئسس کا کافی حد تک قلع کما کیا، اسی آئسس نے پچھلے ہفتے اٹیک بھی کیا، اور 13 امریکی سولجرز اور اس کے ساتھ ساتھ 160 سے زائد افغان جو شہری ہیں، بیچارے معصوم شہری، وہ بھی مارے گئے، کم از کم جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آج 2021 میں 20-21 سال کی جدوجہد کے بعد کیا پھر سے نئے سرے سے اسلامک ایکسٹریمزم شروع ہوگی. ویلکم کرتا ہوں کامران بخاری صاحب کو. کامران بخاری صاحب، میں نے چند ایک باتیں عرض کی. ظاہر ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکل گئے امریکنز، دھوم ہے پوری دنیا میں، ہر طرح کا اس وقت واویلا مچا ہوا ہے. کہا جا رہا ہے امریکہ مارے گئے، لوٹے گئے، ہار گئے. لیکن جیتے تو شاید افغان بھی نہیں. کیا طالبان جیت گئے؟ دیکھیں طاہر صاحب، وہ انگریزی کا ایک کی اصطلاح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کیٹاسٹرافک سکسیس. تو یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جس کی آپ کو امید نہیں ہوتی. اگر امید ہوتی بھی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اتنی جلدی مل جائے گی. تو وہ طالبان کا وہ حال ہے کہ وہ لڑ رہے تھے. ان کا بھی کیلکولس تھا کہ جو ہے پلڑا ہمارا بھاری ہے، لیکن کابل پہنچتے پہنچتے کچھ وقت لگ جائے گا. اور جب وہ وقت بہت کم لگا، کچھ دنوں میں وہ کابل پہنچ گئے، تو وہ تیار نہیں تھے. ابھی پچھلے ہفتے آئسس نے اٹیک کیا، اور طالبان نے اپنی ان سے دوری کا اشارہ بھی کیا. یہ بھی کہا کہ القاعدہ جو ہیں وہ افغانستان میں مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. یعنی یہ طالبان ایشورنس دے رہے ہیں دنیا کو، جو ایک زمانے میں القاعدہ کے ایک طرح سے ہوسٹ ہوا کرتے تھے. لیکن جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے کئی آربٹس ہیں، ریڈیکل ہیں، سیمی ریڈیکل ہیں. تو جو آگے فیوچر نظر آتا ہے کامران بخاری صاحب، آپ ان امور پہ، جہادی موومنٹس کے ایشوز پہ ایک ایکسپرٹیز کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان ان کے اندر سے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو جانے سے روک پائیں گے؟ چونکہ دیکھیے کوٹ ان کوٹ کہا جاتا ہے انسحقانی جیسے ہیں، وہ ادھر بھی ہیں، طالبان کی طرف بھی ہیں اور آئسس کی طرف بھی ہیں، اور وہاں پہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. تو آگے آپ کو اس کھچڑی کے ساتھ ساتھ اور کیا کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں طاہر بھائی، بات ساری اتنی ہے کہ جب بھی کوئی اسلامسٹ گروپ جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ کر جو مین سٹریم کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور قدرتی طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زمانے تک اس نے جو ہے آئیڈیالوجی کا سہارا لیا اپنے آپ کو ایک تحریک کی صورت میں شیپ کرنے کے. جب وہ تحریک میچور ہو جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے جو ہے اقتدار کے دروازے تک، یا اقتدار قریب نظر آنے لگتا ہے، تو وہاں پر پھر کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں ایڈیالوجیکل گروپ جو ہوتا ہے نا، وہ آئیڈیالزم کی دنیا میں رہتا ہے. اس سے جنگیں کی جا سکتی ہیں، اس سے آپ جنگ جیت بھی سکتے ہیں، جیسے طالبان نے دکھایا ہے. اگر آپ حالات، زمینی حقائق کو ایکسپلوئٹ کرنے کی مہارت رکھتے ہوں،
اور آپ کی دوسری جانب جو ہے جو مخالفین ہیں چاہے وہ بین الاقوامی ہیں یا ڈومیسٹک ہیں وہ کمزوری کا مظاہرہ کریں گے تو ایڈیولوجیکل گروپ ریڈیکل گروپ جو ہے وہ سبقت لے جاتا ہے، لیکن وہ یہیں تک آ سکتا ہے۔ اب جب بات آتی ہے حکومت کی، حکومت کرنا کمپرومائز کرنے کا نام ہے، کیونکہ حکومت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو لوگوں کا ذمہ لینا ہے، لوگوں کی بیسک ضروریات، کھانا پینا، تعلیم، سروسز، اور یہ ماڈرن دنیا ہے، اس کے جو ہے ڈیمانڈز ہیں، ماڈرن فائنینشیل سسٹمز ہیں، بینکنگ سسٹمز ہیں، اکنامکس ہے، ٹریڈ ہے، کامرس ہے، فارن پالیسی ہے، دیگر جو ہے شعبے جات ہیں جن کے اوپر دھیان دینا پڑتا ہے۔ ان کے اندر آپ آئیڈیالوجی سے پالیسی نہیں بناتے۔ یہ غلطی جو ہے اسلامسٹ پوری دنیا میں کرتے آ رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے ہم نے اخوان المسلمین کا زوال دیکھا مصر کے اندر، پاکستان میں جو ہے بے تحاشا اسلامسٹ گروپس ہیں، جماعت اسلامی سے لے کے جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، اور پھر جو ہے وہ لسٹ سب کو پتا ہے کہ جنہوں نے مطلب صرف وہ طاقت کے بلبوتے پہ اسٹریٹ پاور یا میس اپرائزنگ یا جو ہے آرمڈ تحریک کے تھرو اپنے آپ کو آگے لے کے آئے ہیں، لیکن جب ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار آؤ اور کام کرو تو وہ کام نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ 2002 سے لے کے 2007 کا معائنہ کر لیں، مشرف دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، اب تو خیبر پختونخوا کہتے ہیں اس صوبے کو، اور جو سابقہ قبائلی علاقہ جات ہیں جو 7 ایجنسیاں تھیں وہ بھی اس میں ضم ہو چکی ہیں، لیکن ایک زمانے میں فاٹا علیحدہ تھا اور صوبہ سرحد اس کو کہتے تھے NWFP، اس میں متحدہ مجلس عمل کی جو ہے میجورٹی ہوئی تھی صوبائی جو لیجسلیچر کے اندر، انہوں نے حکومت قائم کر لی، ان 5 سالوں کے اندر وہ حکومت نہیں کر پائے، نہ ہی وہ جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو لا سکے۔ ٹھیک ہے، جو مطلب جو لوگ آئیڈیالوجی کے لیے ان کا ساتھ دے رہے تھے ان کو آئیڈیالوجی نہیں ملی، کیونکہ حکومت میں آئیڈیالوجی چل نہیں سکتی نا، اور جب حکومت کرنے کی بات آتی ہے جہاں پہ کمپرومائزز پالیسیز درکار ہیں جو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے بالکل کوئی دکھایا نہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب 2008 کا الیکشن ہوا ہے تو متحدہ مجلس عمل کا صفایا ہو گیا اور عوامی نیشنل پارٹی جیت گئی الیکشن اس زمانے میں۔ لیکن ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ جہاں وہ کچھ کر نہیں پائے انہوں نے مزید نقصان بھی کیا۔ یہ 2002 سے لے کے 2007 کے دوران کا عرصہ تھا جس میں TTP کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ TTP نے 2007 کے اندر اپنا اعلان کیا تھا اور بیت اللہ محسود کو اپنا لیڈر جو ہے نا قرار دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اب ہم تحریک طالبان پاکستان ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے جو ہے وہ اچانک تو نہیں آئے نا، ہوم ورک کر رہے تھے، تو وہ اور یہ ہوا ہے ان کی MMA کی واچ کے اندر۔ ٹھیک ہے کہ بھائی انہوں نے جو مذہب کا اور شریعہ کا اور یہ سب جو مطلب جو ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، اس کو فروغ دیا، اور پھر دوسری جانب انہوں نے امریکہ کی جو جنگ تھی افغانستان کے اندر اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھا کے حکومت میں آئے۔ تو بھائی دیکھیں، ریڈیکل گروپ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب ہے جب اس سے زیادہ کوئی ریڈیکل گروپ نہ آ جائے۔ MMA نے کہا جی کہ بھائی ہم اسلام چاہتے ہیں لیکن ہم آئینی اور قانونی اور جو ہے وہ طور پہ ہم آئیں گے، جمہوری طور پہ آئیں گے، الیکشن کے تھرو آئیں گے۔ آ گئے آپ، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب کچھ نہیں کیا تو لوگ آپ سے دل برداشتہ ہو کے تو مزید ریڈیکل ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے صوبہ سرحد کے اندر سابقہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے بارے میں، کہ جن کے جو ہے ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں طالبان میں نہیں گئے تھے، وہ تحریک طالبان میں نہیں گئے تھے کیونکہ ان کی جو ٹریجیکٹری تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ وہ اربن ایریاز سے مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لوگ تھے، طالبان قبائلی تھے، رورل ایریا کے رہنے والے تھے، تو ان کا ٹھکانہ پھر اگر جماعت اسلامی میں نہیں تھا تو وہ پھر انہوں نے طالبان میں تو نہیں جانا تھا نا، تو وہ القاعدہ میں چلے گئے، جس کو بعد میں جو ہے مبصرین نے کہا دا پاکستانائزیشن آف القاعدہ، کیونکہ وہ عربی وربی جو چھپے بیٹھے تھے بن لادن کے ساتھ اور ظواہری کے ساتھ، وہ تو بہت سارے لوگ مارے گئے ڈرون سٹرائکس میں۔ تو القاعدہ کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے پھر لوکل ریکروٹمنٹ کی۔ وہ کون لوگ تھے؟
وہ وہی لوگ تھے کہ جو پہلے جماعت اسلامی ٹائپ کے گروپس میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہم ساری زندگی سوچتے رہے کہ حکومت آئے گی تو پھر اسلامی نظام لے آئیں گے. جب دیکھا اسلامی نظام تو نہیں آ سکا اس طریقے سے آئیڈیالوجی سے, تو وہ متنفر نہیں ہوئے, وہ اپنے گروپ سے متنفر ہو گئے اور وہ پھر دوسرے گروپ میں چلے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب آپ ایک دفعہ یہ آگ لگا دیتے ہیں نا تو پھر یہ پھیلتی ہے. اب آپ دیکھیں جو ہے ٹی ایل پی جو ہے, تحریک جو ہے لبیک پاکستان, وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو بریلوی گروپ ہے. ٹھیک ہے, بریلوی گروپ کچھ عرصے پہلے تک, کچھ 10-15 سال پہلے تک جو ہے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے کاؤنٹر ہیں دیوبندی سلفی جو ملیٹنسی ہے اس کے خلاف. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اردو کا وہ محاورہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو ختم نبوت کے اوپر ان کی ریڈیکلائزیشن ہو گئی, اور وہ اب جو ہے مطلب جس طریقے کا خوفناک جو ہے وہ ایک ایکٹر بن کے سامنے آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ کہنا کہ بھائی طالبان جیت گئے, استحکام آ جائے گا افغانستان کے اندر اور اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ابھی تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھیل شروع ہوا ہے, آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. دیکھیے, آپ نے کہا کہ جو ریڈیکل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں سے بڑا وہی ہوتا ہے جو زیادہ بڑا ریڈیکل ہوتا ہے. امریکہ کچھ سالوں سے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ ہم نے آئیسس کا خاتمہ کر دیا, اور وہ مڈل ایسٹ میں بہت بڑے آپریشنز بھی کیے. لیکن اب جو ہے آئیسس, وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آتا کہ ادھر ڈوبے ادھر ابھرے والی بات ہے, وہاں وہ ڈوبے تھے مڈل ایسٹ میں, ایک دم سے وہ خراسان, وہ پہلے ہی موجود تھے سب کو پتہ تھا, وہ خراسان سے ابھرے ہیں تو بڑے خوفناک طریقے سے ابھرے ہیں, طالبان کی ریوائول کے ساتھ ابھرے ہیں وہ, اور انہوں نے بہت خوفناک واقعہ کیا جو کابل ایئرپورٹ پہ پچھلے ہفتے کیا. اور اب ان کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ مزید بڑھیں گے. طالبان میرا خیال ہے کہ امریکہ سے اب کب پریشان ہو گئے, شاید ان سے زیادہ پریشان ہو آن ون ہینڈ. آن دا ادر ہینڈ ان کے اپنے طالبان کے جو ایڈیالوجیکل ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں وہ خوش بھی ہوں گے کہ اپنے ہی بھائی ہیں, اپنے ہی کزن ہے, خیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی ایک الگ پلیئر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ہمارے ویورز کامران بھائی صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس پہ امریکنز دعوے کر رہے تھے جی اب کافی کلا کما ہو گیا ہے جہادی قوتوں کا, اسلامسٹ آرگنائزیشنز کی انتہا پسند جو جہتوں کا, لیکن کیا اب طالبان کے آ جانے کے بعد, طالبان کے تمام دعوے کرنے کے باوجود کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن کیا دنیا کو لگتا ہے کہ یہ پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے طاہر بھائی, اس کا میں جواب کچھ ایسے دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں زیادہ تر جو پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اس کے پبلک ڈیبیٹ کو میچور ہونے کی ضرورت ہے. پبلک ڈیبیٹ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ ٹویٹر کا معائنہ کر لیں تو بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے بڑے بڑے جرنلسٹ, بڑے بڑے اینالسٹ جو ہیں وہ پالیٹکس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو ایشوز اور پالیسیز ہیں ان پہ کم فوکس کرتے ہیں. تو اگر کسی نے امریکی عہدیدار تو یہی کہے گا نا, جو خبر جو مطلب پریس کانفرنس جو کرتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آ کے تو کہے کہ سب جو ہے خیر ہے, سب کچھ معاملہ انڈر کنٹرول ہے, کچھ چیلنجز ہیں, ہم ان کا یوں جو ہے تدارک کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. کسی ملک کے بھی جو ہے پریس جو ہے کہ بندے کو یا سپوکس پرسن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی تو نوکری یہی ہے. تو اس کے بیانات کو بجائے اس کے کہ ہم جوں کا تو لے لیں, ان کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. پالیٹکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل کریچر ہے, پالیسی اور پالیٹکس کو ڈس انٹینگل نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے تو پھر وہ سیاسی چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اگر امریکہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو ہے کلا کما ہو گیا اور پتہ نہیں کتنی کامیابی ہو گئی, تو ظاہر انہوں نے تو وہی کہنا تھا نا. لیکن ان کے برعکس ایک بہت بڑی جو ہے کیا نام ہے اسپیس ہے جس کے اندر لوگ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے صحیح, یہ نہیں ہے, اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم جو ہے سیاسی بیانات پہ تجزیے کریں. انفارچونیٹلی پالیسی اور ایشوز پہ تجزیہ نہیں ہوتا, سیاسی بیانات پہ ہوتا ہے. اب جیسے جو ہے وہ کسی کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ
جو ہے وہ چل رہی ہے، وائرل ہوئی بھی ہے کہ جی مائیکل پومپیو جو سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے پہلے یہ کہا طالبان کے بارے میں اور اب یہ فرما رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ جو ہے منافق ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ ارے بھائی وہ سیاست دان ہے، وہ وقت کے لحاظ سے اپنے آپ اپنا جو ہے وہ بدلے گا بیان، ظاہر ہے جب وہ حکومت میں ہے تو اس کا بیانیہ ڈفرنٹ ہوگا، جب وہ حکومت سے نکل جائے گا جو اس وقت برسر اقتدار ہوگا اس کے خلاف بات کرے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ دھیان نہیں دیتے کہ یار ہم اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو اب ان کی باتوں کے اوپر شور مچانے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ تو اب آتے ہیں کہ طالبان اور آئیسس اور جو ہے یہ ان کا کلا کمان جو ہے کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیں کسی بھی تحریک کو آپ پوری طریقے سے باہر سے ختم نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی یہ جو غیر ریاستی عناصر ہوتے ہیں، آج ہم جہادی اسلامسٹ غیر ریاستی عناصر کے جو ہے شکنجے میں ہیں، مطلب عالمی سطح پر، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں، لیکن وہ اس کی وجوہات ہیں۔ ریاستیں کمزور ہیں، ریاستیں اپنی لوگوں کو نارمل نہیں ہیں۔ ریاستیں پاکستان میں کیوں ان لوگوں کو فروغ ملا؟ کیونکہ پاکستان کی ریاست کمزور تھی، نارمل نہیں تھی۔ جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے یہ نہیں لوگ تھے، یہ کہیں پہ بھی نہیں تھے۔ ان کو بہت، ان کے جو چھوٹے موٹے لوگ تھے ان کو کوئی ووٹ نہیں ملتا تھا، اب تو ان کو ووٹ بھی ملتے ہیں۔ اب تو ان کی پوزیشنز مین سٹریم پارٹیز اٹھا لیتی ہیں۔ حکومتی پارٹی جو ہے تحریک انصاف عمران خان کی، وہ بھی ان کے جو ہے ایشوز کو جو ہے وہ یوز کرتی ہے، اپروپریٹ کرتی ہے۔ میاں نواز شریف کی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، وہ بھی کسی حد تک کرتی ہے، اسی طریقے پیپلز پارٹی بھی ہے۔ تو فورس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی ریاست کو سنبھال کے نہیں رکھا، کیونکہ ریاست نارمل نہیں تھی، جہاں کہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں تھا، آئین کو جو ہے کی بالادستی نہیں ہے، آپ جو ہے لوگوں کی مرضی سے حکمران نہیں آ رہے۔ اور پھر اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت کر رہا ہے تو عوام کے پاس وہ عوام کا جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ نہیں لینے پڑتے اس کو۔ اگر آپ کو عوام کے ووٹ لینے پڑیں تو پھر آپ عوام کے جواب دہ ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ یار اگلی باری ووٹ لینے جانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اور یہ چیز اوور نائٹ بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ 77 میں جو کو ہوا تھا جس میں ضیاء الحق آئے تھے، تو اگر جب تک وہ رہے حکومت میں، ٹھیک ہے، اس کے دوران جو ہے اگر ہر 5 سال کے بعد بھی الیکشن ہوتا تو 3 الیکشن تو گزر جاتے نا، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے 9 الیکشن ہو چکے ہوتے۔ سوچئے کہ پاکستان کی معاشرے نے، پاکستان کی ریاست نے، اس کی پولیٹیکل اکانومی نے کتنی ترقی کر دی ہوتی اتنے سالوں میں، 40 سال کے عرصے میں کتنی ترقی کی ہوتی، لیکن نہیں کی۔ اور اس کے بعد آمریت آئی، آمریت نے پھر جو ہے اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ اسلام کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا، ایک خاص طبقے کو امپاور کیا گیا تاکہ اپنا ایک کنسٹیچوئنسی بنایا جائے۔ اب ووٹ تو لینے نہیں ضیاء الحق صاحب نے، نہ ہی کسی فوجی جرنیل نے، تو انہوں نے یہ چیز ترتیب دی، آپ نے انلیش کر دیے ان کو، جو ہے وہ انگریزی کا محاورہ ہے، یو انلیش دی ڈاگز آف وار، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے انلیش کر دیا ہے۔ اب وہ چیز اب آپ کو گلے پڑ چکی ہے، افغانستان میں بھی کیا، پاکستان میں بھی کیا۔ اور یہ تو میں پاکستان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ چیز آپ سیریا کو بھی لے سکتے ہیں، عراق کو بھی لے سکتے ہیں، سعودی عرب کو بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں جہاں پر یہ مسائل ہیں آپ ان کو دیکھیں تو روٹ کازز آپ کو یہی نظر آئیں گی۔ آمریت، معاشی بدحالی، امیر سے امیر تر ہے، غریب سے غریب تر ہے۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپ میں جاتے ہیں، یہ صرف جنت کے وعدے پہ تو نہیں جاتے نا، یہ صرف مذہب کو جذباتی لگاؤ اور مذہب کی کنڈیشننگ سے تو نہیں جاتے، بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے، جب یہ ریکروٹر ہوتا ہے کوئی کسی اسلامسٹ جہادسٹ گروپ کا، وہ 2 باتیں کرتا ہے اپنے ٹارگٹ جو نا ریکروٹ کے اوپر۔ ایک تو یہ سب لوگ جو ہیں اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم اسلام پہ چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ خدا کے مخالفین میں سے ہیں، یہ عوام کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ دیکھو یہ کتنے امیر ہیں اور دیکھو ہم کتنے غریب ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ہماری آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ نیریٹو بہت پاورفل ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے
آپ دیکھیں کہ کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، کیسے ہوئے ہیں. آپ سوچیں نارمل آدمی اپنی جان نہیں دیتا، زیادہ تر لوگ دوسرے کی جان لے لیتے، اپنی نہیں لیتے. لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کو قتل کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے تو سوچیں اس کی کنڈیشننگ کتنی ہوئی ہوئی ہے. سوچیں کہ وہ کتنے جو ہے وہ معاشرتی پریشر سے، کوکر سے نکل کے آیا ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے اس کا کوئی تدارک نہیں ہے. نہ کوئی اس کو ایئر کرافٹ کیریئر اس کو ڈیل کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈرون اس کو ڈیل کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی اس کو ڈیل کر سکتی ہے. ہاں لوگوں کو مارا جا سکتا ہے، کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور امریکہ کی جاب نہیں ہے یہ کام کرنا. یہ جاب مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان معاشروں کے لیے ہے، مسلمان ریاستوں کے لیے ہے کہ بھائی وہ دیکھیں اور وہ سوچیں کہ وہ کس قسم کا جو ہے ماحول چاہتے ہیں، کس قسم کا جو ماحول ہے وہ اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے بہت اہم بات کی. آپ نے کہا کہ یہ امریکہ کی جاب نہیں ہے ان ایکسٹریمسٹوں کو ختم کرنا. ان کے دعوے اپنی جگہ پہ وہ تو سیاسی ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کی جو آپ کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان ملکوں کی جاب ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرے. مگر آپ نے پیچھے کہا کہ یہ ایلیمنٹس، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس، اور اس وقت جو دنیا جہادی گروہوں کے ایک طرح سے قبضے میں ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بھی، وہ ریاستوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے. اور وہ ریاستیں زیادہ تر مسلمان ملکوں کی ہیں، اور جو کرپشن ہے اور جو لا لیسنس ہے، جو گورننس کا فقدان ہے، وہ سارا کا سارا سامنے ہے. لیکن کیا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ اس ٹاسک کو لیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور کرنا کہ مسلمان لیڈرشپ کسی ایک چیز کا نام ہے، یہ بہت ہماری کمزوری ہے. ہم امت کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، امت ہے، مسلمان ہیں، لیکن میں مسلمان ہوں، میں نارتھ امریکن مسلمان ہوں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، ہمارے دوست یار پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھارت میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، سعودی عرب میں، ترکی میں ہیں. وہ سب مختلف ہے نا. کوئی ایک، ہاں عقیدہ ایک ہے، خدا ایک میں مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہم مانتے ہیں وہ سب مختلف ہے. یہاں تک کہ دیکھیے کہ طاہر بھائی کہ یہ جو جہادی اسلامسٹ گروپ بھی ہیں یہ بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ ان سے پوچھو بھائی کیا چاہیے، کہتے ہیں جی اسلامی ریاست چاہیے، اس پہ ان کا اتفاق رائے ہے. اچھا بھائی وہ کیسی ریاست ہے؟ وہ ریاست ہے کہ جس میں شریعہ جو ہے نا نافذ ہوتی ہے، وہاں تک بھی اتفاق رائے ہے. اس کے بعد وہ کیسے آئے گی، اس کا کیا خاکہ ہوگا، بس وہاں پر پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، اور وہاں بے انتہا اختلافات ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر اسلامسٹ اور جہادسٹ کے درمیان اختلافات اتنے ہیں تو باقی مسلم دنیا تو بہت بڑی ہے نا. 1.3 1.4 بلین کا تخمینہ ہے، تو یہ تو بہت زیادہ بڑی دنیا ہے، تو ایک پیج پہ نہیں ہے. تو ہر معاشرے کو کوئی کوکی کٹر، کوئی ایک ماڈل کے تحت نہیں چلنا ہوگا. یہ میری جو کتاب ہے پولیٹیکل اسلام ان دی ایج آف ڈیموکریٹائزیشن، جو کچھ سال پہلے میں نے پبلش کی تھی، اس میں میرا آرگیومنٹ یہی تھا کہ خدارہ جو ہے یہ سب ملک مختلف ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں، ان کے جو سوچ سمجھ ہے، ان کا جو ارتقاء ہے، ان کی تاریخ، ان کا معاشرہ وہ بہت مختلف ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی جو ہے ایک طرح کی کوئی جمہوریت ہوگی یا ایک طرح کا کوئی جو ہے وہ اسلام ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، وہ بالکل جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے. ہر ملک کی ایلیٹ کو خود کرنا ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے. سعودی عرب اس وقت جو ہے تیل کے اوپر جو انحصار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ حالات پاکستان میں نہیں ہیں. پاکستان کے حالات مختلف ہیں، ساتھ پڑوسی ملک افغانستان کے حالات مختلف ہیں، ایران کے حالات مختلف ہیں. تو ہر ملک کو، ہر مسلمان ایلیٹ کو اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے جغرافیے کو دیکھتے ہوئے، اس کے ڈیموگرافی، جو لوگ ہیں، عوام ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے، کیا زبان ہے، کیا کلچر ہے، اس کو لیتے ہوئے، اور وسائل، سب سے بڑی بات یہ وسائل، اور سب سے بڑا جو ہے جو وسائل میں سے سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کا ہیومن ریسورسز، کہ آپ نے اپنی قوم کو کتنا زیادہ جو ہے
وہ آراستہ کیا ہے ان ٹریڈ کرافٹ اور سکلز کے ساتھ کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کے لیے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کتنی محنت کر سکتے ہیں، کتنا کام کر سکتے ہیں. تو یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی میں گھس کے اور نیشنلزم میں گھس کے اور جو ہے بڑے بڑے نیریٹیوز میں گھس کے، اینٹی امریکنزم میں گھس کے، لیفٹ ونگ رائٹ ونگ جو بھی ہے اس میں ہم نے بیڑا غرق کر دیا اپنا. یہ بہت سمپل سی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یار میں نے گھر خریدنا ہے، پہلے اپنی جیب میں دیکھے گا کتنے پیسے ہیں، اس کے بعد گھر خریدے گا. یہی حال حکومت کا ہے، یہی حال ایلیٹس کا ہے کہ بھائی وہ آپ دیکھیں بھائی کہ آپ نے ملک چلانا ہے، بھائی آپ کرپشن کریں گے تو آپ کی کتنے دن تک کرپشن کریں گے؟ 1 دہائی نکل جائے گی، 2 نکل جائے گی، 3 نکل جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی، بدحالی بڑھ جائے گی، تعلیم جو ہے کا گراف بہت گرے گا، ایک بہت بڑا عوام کا حصہ جو ہے وہ جہالت میں مبتلا ہوگا. آپ اپنے لیے پرابلم کریٹ کیا نا، آپ نے کرپشن کر کے مزے تو لے لیے آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے لیے ایک بھیانک جو ہے خوفناک بلا قائم کر دی ہے، اور وہ اس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. اس کو وہ کبھی ٹی ٹی پی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، وہ کبھی تحریک لبیک پاکستان کی صورت اختیار کر جاتا ہے، کبھی وہ کچھ ہے کبھی وہ کچھ ہے. اور پھر یہ تو جو ہے سیاسی تحریکیں ہیں، چوری چکاری، لالسنس، قتل، اور مطلب ایک انتہا پسندی، اور جو ہے وہ کلوزڈ مائنڈیڈنس، وہ ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں نا. یہ نہ امریکہ نے دی ہیں، نہ ہی یہ کہیں اور سے آئی ہیں، نہ ہی یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ اسلامک لیڈرشپ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ ہر ملک کو اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے اسلام کے جو شیڈز ہیں، کسی ایک ملک میں بھی ایک اسلام کا برانڈ یا ایک شیڈ نہیں ہے، کئی شیڈ ہیں، کے مطابق یہ کرنا چاہیے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں کہ لا لیسنس ہے، چیزوں کو نہ سمجھنے کا ایک رویہ ہے، irrational ایٹیچیوڈ ہے. تو آفٹر آل کیسے کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہوگا جو جلے اور جس سے کسی کم از کم ایک ملک میں یا 2 ملکوں میں کوئی ایسا بہتر گورننس کا نظام آ جائے جو ایک ماڈل ہو باقی مسلمان دنیا کے لیے کہ بھئی یہ ہونے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیز آسانی سے نہیں ہوگی، یہ چیز وقت لگتا ہے، بشرطے کہ آپ جو ہے وہ اس سفر پہ گامزن ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگر 77 میں پاکستان میں کونا ہوتا، ایک آئین بن چکا تھا 73 کا، 25 سال کی آزادی کے بعد، اور ملک کے آدھے حصے کو کے جو ہے وہ گوا دینے کے بعد ہم نے بالآخر ایک آئین بنایا ہمارے بزرگوں نے، اور وہ اس آئین کو کا ملیہ میٹ ایک رات میں ہو گیا. فوجی جرنیل نے جو نا عامر نے کیا، اور پوری فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے جس کا کام ہے قوم کی حفاظت کرنا، جس کی ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے ڈیفنس کو کرنا، ملک کو چلانا، مطلب کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے نا، اس سے ہٹا کر نہ وہ کر پائے اور نہ ہی وہ جو ہے مطلب جو کرنے چلے تھے وہ کر پائے. تو ہمیں جو ہے بالکل ڈی ٹریک کر دیا. اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کوئی مغربی ملک ہو جاتا، لیکن دیکھیں آپ صرف جو ہے اپنے ہی سائز کے ملکوں کو دیکھ لیں اور اپنے ہی خطے کے اندر کے ملکوں کو دیکھ لیں جو ایک زمانے میں آپ اور وہ تقریباً برابر تھے. تائیوان کو دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، 60 کی دہائی میں وہ کہاں تھے، ہم بھی وہیں تھے، لیکن وہ کہاں ہیں آج اور ہم کہاں ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ اگین راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو اب پل بیک کرنا ہے، بیسکس پہ جانا ہے، اور خدا را جو ہے لوگوں کو بیسک ایک انگریڈینٹس ہے ایک سیاسی پروسیس کو چلنے میں، ٹھیک ہے، وہ بہتر نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے یہ کوئی ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اور ان کے بچے جو ہے وہ بیڈ بیہیویئر کر رہے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے بس وہ باز نہیں آ رہے بیڈ بیہیویئر سے، تو آپ کو غصہ چڑھا ہے اور آپ نے کہا جی بس ان کو تو کمرے میں بند کر دو. تو وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی ان کی، کیا وہ دنیا دیکھیں گے؟ آپ ان کو باہر ہی نہ جانے دیں.
تو معاشرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ملک بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ جو نارمل ارتقاء ہے, نارمل ایوولوشن ہے, سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, ایجوکیشنل اویئرنیس وغیرہ, یہ وقت کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں اوور نائٹ نہیں ہوتی. کوئی اگر آپ کو آ کے یہ کہتا ہے, جیسے ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اکثر فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ہم یہ اتنی جلدی یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ تو یہ بھی قوم ویسے ہی گمراہ ہے, آپ مزید گمراہ کر رہے ہیں. ایسے وعدے کر رہے ہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو اپنی سیاسی جو ہے پوزیشن مضبوط کرنی ہے, سیاسی طور پہ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے, تو آپ جو ہے وہ بیان بازی جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے اس کا سہارا آپ لے رہے ہیں. تو یہ آزادی کی ضرورت ہے, لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی آزادی کی ضرورت ہے. برداشت کیسے پیدا کی جائے معاشرے کے اندر کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سن کر تو فتوے مت لگائیں اور لڑنے جھگڑنے نہ لگ جائیں. تو مہذب معاشرہ جو ہے وہ وقت لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سفر جو ہے, وہ کہتے ہیں انگریزی میں 2 steps forward and 1 step backward, تو وہ ہے ہمارا حال کہ ہم کچھ ترقی کرتے ہیں, پھر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم پھر جو ہے وہ پسپائی کا سامنا ہوتا ہے, پیچھے آ جاتے ہیں, تو پروگریس نہیں ہو پاتی. تو میں سمجھتا ہوں اگر جو مقتدر جو حلقے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں مسلمانوں کے, ہم جو کہ پاکستان سے ہیں تو ہم اسی کی مثال دیتے ہیں, تو چاہیے کہ وہ اب لیسن لرن کر لیں کہ نہ ہی آپ کرپشن اوور نائٹ ٹھیک کر سکتے ہیں, جس کرپشن کو جو ہے آپ کی زیر نگرانی اتنی دہائیوں میں پنپنے کی موقع ملا, نہ ہی آپ جو ہے اچھے لیڈر پیدا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ادھر سے پارٹی لے آئیں, ادھر سے جوڑ توڑ کر کے یہ کر لیں. اور جو ہے اب جب تک اب جو ہے میں آپ کے پروگرام سے جو ہے وہ پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ بھائی اس ملک کے اگر جو ہے بہتری اس میں ہے کہ آپ طاقتور لوگ ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, تو طاقت کا استعمال کیجئے آزادی دینے کے لیے لوگوں کی آزادیوں کی, سوچ کی آزادی, ان کو سیف سپیسز مہیا کیجئے کہ جہاں وہ سوچ سکیں, سمجھ سکیں, کریٹو ہو سکیں, جہاں پر وہ بہتر سے وہ جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں, وہ بیسٹ اسی سے سرو ہوں گے جب آپ کا جو سب سے بڑا جو آپ کی دولت ہے, جو آپ کے جو ہے جو عوام ہے, جو آپ کی نوجوان نسل ہے, وہ سوچ میں آگے نکلے. اس کو سوچنے دیں, غلطیاں کرنے دیں اور آگے بڑھنے دیں. غلطی کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اس پروسیس کو ہی روکنے کی کوشش کریں گے, آپ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ جو ہے وہ بن جائیں گے کہ جی یہ سب ہمارے برخوردار ہیں اور ہم جو ہے اگر ان کو گائیڈ نہیں کریں گے تو یہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے. یہ سوچ غلط ہے. آپ ان کو آزادی دیجئے سوچنے, سمجھنے, بولنے کی, پھر دیکھیے یہ ملک کیا نہیں کرے گا. یہی عوام جو آج غریب ہے, جو بدحال ہے, وہ جو ہے کروٹ بدلے گی. صبر کی ضرورت ہے اور جو صحیح کام ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے پاس طاقت ہے, اور میں یہی اپیل کروں گا کہ وہ پلیز یہ کیجئے. آپ کا میسج, آپ کا اپیل کرنا وہ بڑا ہی اہم ہے, لیکن بدقسمتی سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کامران صاحب, وہ یہ ہے کہ جو چیزیں راتوں رات نہیں ہو سکتی وہ 70-72 سال سے بھی نہیں ہوئیں, اور اب دنیا میں پیس اتنی زیادہ ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ہمارے پاس کوئی مہلت بھی بچی ہے یا نہیں بچی. اس بات کو ہم پھر کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. آخر میں کنکلوڈ کروں گا آپ کے ساتھ, جو افغانستان میں صورتحال ہے, امریکنز نکل گئے اور طالبان مکمل طور پر قبضے میں آ گئے, یعنی انہوں نے قبضہ کر لیا افغانستان پہ, جو کہ لگ ہی رہا تھا. پاکستان کے فارن منسٹر نے آج ہی کہا ہے, پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں حکومت کو, نظام کو بہتر سیٹل ہونے کے لیے مدد دی جائے. تو مجھے وہ ان کی اپیل سن کے اندازہ ہوا کہ شاید افغانستان کے اس وقت کے کیئر ٹیکر فارن منسٹر شاید شاہ محمود قریشی ہیں. دوسری طرف بھارت
کہ سفیر کے ساتھ جو انفارمیشن آئی ہیں دوحہ میں طالبان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اس کی جو میں نے تفصیلات میڈیا میں پڑھی وہ بھی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے، اور افغانستان نے ان کو یقین دلایا، طالبان نے ان کو یقین دلایا ہے، اب طالبان ہی افغانستان ہے، ان کو یقین دلایا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کوئی چنتا نہیں کرنی چاہیے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں ہم تنقید کرتے ہیں اپنا سیاسی حلقوں کی، اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ہمارے، اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، کوئی بھی ہے، آرمی چیف ہیں، انٹیلیجنس چیف ہیں، تو جہاں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں، وہاں میں ایمپیتھیٹک انالیسس بھی کرنا چاہوں گا. تو سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی ان کو اس وقت اب بڑی مصیبت کا سامنا ہے، کیونکہ اب امریکہ تو رہا نہیں، اور یہ افغانستان ایک ڈیم کی مانند ہے جو پھٹ رہا ہے، اور پانی ادھر آنے کا بہت جو ہے خطرہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کب آئے گا. تو یہ تو ہونا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اسی وجہ سے وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آؤٹ آف دا باکس کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے، کہ آپ جو ہے وہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں، جو ماضی کے فارمولے ہیں، ماضی کے طریقہ کار ہیں، ان کو دوبارہ نہ دہرائیں. وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ جو روش جس پہ ہم چل رہے تھے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اب ضرورت ہے، جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ آؤٹ آف دا باکس کریٹو تھنکنگ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو بہت چھوٹی ہے. میں نے آپ کو اپنا فورکاسٹ تو بتا ہی دیا کہ اگر اس معاملے کو کوئی نہیں صحیح طریقے سے مینج کرے گا تو طالبان جو ہیں اور داعش کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے، جو شروع ہو چکی ہے، اور طالبان جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے اور نئے گروپ ابھریں گے. کوئی داعش ہو سکتا ہے، کل کو کوئی اور نام آ جائے گا، ان کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں دیکھا ہے. تو اس سے پہلے یہ جو اس وقت فی الوقت جو صورتحال ہے، اس میں جو ہے بڑی ضرورت ہے کہ آپ طالبان کو ان سے بیسکلی یہ کہیں کہ دیکھیں پاکستان آپ کا گیٹ وے ہے باقی دنیا کے لیے، اور آپ کا کوئی نہیں، لینڈ لاک کنٹری ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور اب امریکہ بھی جا چکا ہے. تو اب آپ جو ہے اس کو پاکستان کو کے جو ضروریات ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے، اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت بڑی مانگ ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اب ذمہ داری بہت مشکل ہے. ایک طرف ان کو طالبان سے ڈیل کرنا ہے، دوسری طرف ان کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہے، تیسری طرف ان کو چین سے ڈیل کرنا ہے، روس سے ڈیل کرنا ہے، ترکی سے ڈیل کرنا ہے، عرب ممالک سے ڈیل کرنا ہے، بھارت سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں بہت سارے دھاگے ہیں جن کو بیک وقت پکڑ کر تو آپ کو ایک نظام بنانا ہے. اس میں بہت زیادہ، اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یہ سیاست کو ذرا پیچھے پسے پش چھوڑ دیں. یہ چیزیں جو ہیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں سیاست ختم ہو جاتی ہے، وہاں سیاست چلتی ہے، لیکن وہاں کی جو ایلیٹ ہوتی ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سیاست کا ایک وقت ہے اور ایک قومی مفاد کا وقت ہے. تو وہ اس وقت بڑا ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، ٹھیک ہے، اور جو جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس میں شامل کرے، تاکہ جو ہے کوئی کراس پرپس پہ نہ چلے. اور قوم، جب آپ سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے، مختلف لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، تو آپ عوام کا بیشتر حصہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں نا. تو ہر کسی کا کوئی ووٹ بینک ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، تو ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں. تو یہ تو اندرونی طور پہ بھارت کا دیکھیں، بھارت کا مسئلہ یہی ہے کہ بھارت، جیسے میں نے پچھلے آپ کے کسی شو میں کہا کہ بھارت کے پاس ایک سسٹم تھا افغانستان کو مینج کرنے کے لیے. اس سسٹم کا پورا دار و مدار اس بات پہ تھا کہ امریکہ سنبھال رہا ہے سیکیورٹی کو. اب امریکہ تو رہا نہیں، تو اب ظاہر ہے بھارت بھی جو ہے مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی طالبان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. اب یہ اس سے جو ہے بہت ساری دلچسپ ٹرائنگولر قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ طالبان پاکستان کے حلیف رہے روایتی تاریخی طور پر، اور بھارت ان کو اپنا
अपोनेंट समझता रहा है, और थे वो अपोनेंट। भारत को नुकसान भी बहुत हुआ उनकी जो है अफगानिस्तान की प्रेजेंस की वजह से माजी में। लेकिन अब जो है तालिबान की ज़रूरियात हैं, तालिबान भारत को से रिकग्निशन चाहते हैं, माली इमदाद चाहते हैं, और अब तालिबान को ये देखना है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे साथ लेके चलेंगे, और भारत को कैसे यकीन दिलाएंगे कि भाई आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि अगर आप आइए कारोबार कीजिए हमारे मुल्क के अंदर। फिर यह है कि तालिबान को पाकिस्तान, और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि जोग्राफिया जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं इट मैटर्स। भारत का कोई बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान से, तो जो भी काम करना है वो बरास्ता जमीन होगा, तो पाकिस्तान को ट्रेड फैसिलिटेट करनी पड़ेगी। ये एक बहुत गोल्डन मौका है कि लोगों की एनर्जीज को ना, भारत में भी वो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो चल रहा है उससे हटाकर पाकिस्तान के अंदर राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो मुसलमान फ्लेवर का वो भी चल रहा है। तालिबान आ चुके हैं अफगानिस्तान में। इस चीज़ को मैनेज करने का एक ही तरीक़ाकार है कि जो लोगों की, यंग लोगों की एनर्जी है उसको आप पॉजिटिव काम की तरफ लगाएं। जितनी जल्दी आप कॉमर्स और ट्रेड का काम करेंगे उतनी जल्दी आप जो है अपनी लोगों को किसी डायरेक्शन में खींच सकेंगे। आसान नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप जो है कहेंगे नहीं वो देखें भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो हमें अच्छे नहीं लगते, या वो आप अपनी मनमानी की कोशिश करेंगे, बैलेंस नहीं लाएंगे, तो सबका नुकसान होगा। ये खिता आर्क ऑफ क्राइसिस बन सकता है अगर ये जो शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि ये देखें, ये आबादी, ये दुनिया की सबसे मेरे ख्याल में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। भारत की आबादी 2024 में चीन से ज़्यादा हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर भी आबादी 220 मिलियन है और बढ़ रही है। अफगानिस्तान की आबादी ज़रा कदरे कम है, लेकिन अगर इन तीनों मुल्कों को एक जो है कंटिगुअस जो है ना इलाका जात हैं, तो यहाँ पर ट्रेड भी हो सकता है और यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। सवाल ये उठता है कि लीडरान क्या करेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वो कितनी मेहनत करने की कोशिश करेंगे, और अपने पुराने जो पैराडाइम्स हैं, जो पुराने उनके बैड हैबिट्स जिनको हमारी हैं, उनको कैसे छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, बहुत सैरासल गुफ्तगू हुई, और ये अब ऐसी जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन है कि हर हफ्ते ही नई सूरत हमारे सामने आएगी और आपकी हम राय लेते रहेंगे। शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे कामरान बुखारी साहब की, और आज हमारा एंगल था और फोकस था कि तालिबान के मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान के चार्ज ले जाने के बाद वहाँ की जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी। आप टैग टीवी को देखते रहिए और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.